زبیدہ خاتون ملیر کراچی سے پوچھتی ہیں، بے ادبی سے بچنے کے لیے اخبار جلانا۔ سوال: ہمارے گھر میں تنور بنا ہوا ہے، ہم اسے اچھی طرح صاف کر کے تمام اخبارات اس میں ڈال کر جلا دیتے ہیں تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، اور پھر اس راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے، اخبار میں جو قرآنی آیات اور احادیث لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا ادب کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے گھر میں ایک تنور بنایا ہوا ہے، ہم اسے اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں اور تمام اخبارات اس میں ڈال کر جلا دیتے ہیں، اور پھر ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے جلاتے ہیں پھر ان کی راکھ کو سمندر میں بہاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے بے ادبی سے بچنے کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ طریقہ درست ہے۔ صوفی نور الحسن میاں والی سے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا اور آپ کی ولادت اور وفات کس سن میں ہوئی؟ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام پوچھ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ کب پیدا ہوئے اور وفات کس سن میں ہوئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ حنفی فقہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں اور وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ فقہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اماموں میں سے 4 اماموں کی طرف منسوب ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو احناف جس کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی اس فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ باقی آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ سوال ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل مختلف طریقوں سے جادو ٹونا کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کا مٹی کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبھو کر شرکیہ کلمات کے بعد اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا زمین پر جہاں پاؤں رکھا گیا ہو اس جگہ سے مٹی اٹھا کر یا اس کے بال اور کپڑے لے کر اس پر جادو کر کے اسے اس شخص کے گھر کے باہر دفن کر دیا جاتا ہے۔ درختوں پر تعویذ لٹکا کر بھی مخالفین کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ کسی مردے کی ہڈی حاصل کر کے اس پر جادو کا عمل کر کے اسے مطلوبہ شخص کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا دریا، نہر اور کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مٹھائی، گڑ، چینی اور گوشت، سبزی وغیرہ پر جادوئی منتر پڑھ کر دشمن کو کھلا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آئینہ پر بھی جادو کیے ہوئے پانی کے چھینٹے مار دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس جادو زدہ آئینہ کو دیکھتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسے جادو ٹونے کا علاج کرنے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے۔ سوال میں جادو کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان صورتوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یعنی جو مسنون دعائیں ہیں جو احادیث کے اندر منقول ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام ہو تو اللہ تعالیٰ جادو سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ پھر کوئی بھی جادو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اور اپنے گھر پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ آیت الکرسی ہو گئی، چاروں کل ہو گئے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو 4 صورتیں ہیں ان کو پڑھ لے، اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اور اپنے گھر پر دم کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں طرف دم کر دینا چاہیے۔ سونے سے پہلے یہ جو وظائف ہیں یہ پڑھ کے دم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کرنے سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آخری 2 آیتیں انسان پڑھ لے اور دم کر لے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔